اسلامک انفو اسٹوڈیو سے قاری محمد طاہر کا سلام پہنچے۔ بسم اللہ شریف پڑھ کر تمام دوست درود شریف پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سامعین دی وقار، دنیا کا عظیم ترین اور افضل رشتہ اور دنیا کا پاکیزہ رشتہ ماں اور باپ کا رشتہ ہے، والدین کا رشتہ ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر اور بارہا جگہ پر احادیث میں بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ تو والدین کی عظمت، والدین کی شان، والدین کا تقدس انشاءاللہ آپ ویڈیو کے ذریعے سماعت فرماتے رہیں گے۔ تو سامعین دی وقار، اس پرفتن دور کے اندر وہ اولاد جو پریشان حال ہے، تنگ دست ہے، مقروض ہے، بے اولاد ہے، بے روزگار ہے، بے یار و مددگار ہے، دکھ تکلیف، پریشانیوں اور تنگ دستیوں، بیماریوں اور بدحالیوں اور بے روزگاریوں میں جو اولاد گھری ہوئی ہے، تو میں معاشرے میں جب نظر دوڑاتا ہوں تو مجھے یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ اولاد زمانے کی خاک چھانتی پھرتی نظر آتی ہے۔ وہ اولاد باہر لوگوں کو دعاؤں کا کہتے ہوئے نظر آ رہی ہوتی ہے۔ سامعین دی وقار، اگر کاش اس اولاد کو پتہ چل جائے کہ میرا دنیا کا عظیم ترین آستانہ میرے ماں اور باپ کی دہلیز ہے، اور عظیم ترین پیر و مرشد آپ کے والدین کی ذات ہے، اور دعاؤں کا مرکز و محور، دعاؤں کا مصدر اور منبع جہاں سے تقدیریں بدلتی ہیں، وہ آپ کے ماں اور باپ کی ذات ہے۔ وہ اولاد جو سکون، جو رزق، جو پریشانیوں کا حل باہر سے ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، زمانے کی خاک چھان رہی ہوتی ہے، کاش اس اولاد کو پتہ چل جائے کہ جو والدین ماں اور باپ گھر میں موجود ہیں، اگر ان والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کا ادب اور احترام کیا جائے، ان کا کہا مانا جائے، ان کی خدمت کی جائے، تو ان والدین کا اولاد کے حق میں اگر ہاتھ اٹھ جائیں تو خدا کی عزت کی قسم اس اولاد کی صرف تقدیریں بدلیں گی نہیں بلکہ بگڑی ہوئی تقدیریں بھی بدل جاتی ہیں۔ رب ذوالجلال والدین کے اٹھی ہوئی ہاتھوں کی لج رکھتا ہے، اور اپنی تقدیر کو بھی اگر اللہ عز و جل والدین کی دعا سے بدل دیتا ہے۔ تو سامعین دی وقار، حضرت سیدنا ابو ہریرہ صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حضور علیہ السلام کے بہت ہی پیارے صحابی ہیں، اور کئی احادیث الحمدللہ آپ کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں اور آپ سے مروی شدہ ہیں۔ تو سامعین دی وقار، حضرت ابو ہریرہ کا نہ بہن تھا نہ کوئی اور بھائی تھا، ایک والدہ تھی، وہ بھی کافرہ تھیں، اور آپ حضور کے در دولت پر رہتے، ہر وقت حضور کی صحبت اور معیت اور سنگت میں رہتے، حضور کے نور کے جلووں میں گم رہتے، حضور علیہ السلام کے چہرے کو، حضور علیہ السلام کے حسن کے جلووں کو الحمدللہ تکنے میں مصروف رہتے۔ تو سامعین دی وقار، جب گھر آتے تو والدہ اپنی دھن میں ہوتی اور حضرت ابو ہریرہ اپنی دھن میں ہوتے، اور ان کا دل کرتا تھا کہ کاش میری والدہ اگر مسلمان ہوتی تو میں حضور کے معجزات و کمالات اور حضور علیہ السلام کی محبت کے تذکرے اپنی ماں کو سناتا۔ لیکن سامعین دی وقار، وہ کافرہ تھیں، لیکن ماں اور باپ اگر کافر بھی ہوں نا، غیر مسلم بھی ہوں یا مسلمان ہوں، ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ اسلام کا حسن اور خوبصورتی اور کمال دیکھیں، والدین جس حال میں بھی ہوں، جس مذہب میں بھی ہوں، اولاد کے لیے یہ فرض ہے کہ وہ حسن سلوک ان کے ساتھ کریں۔ حضرت ابو ہریرہ برگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے، حضور علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ابو ہریرہ کے چہرے پر پریشانی کے اثرات ہیں، تو میرے لجپال نبی، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو ہریرہ پریشان کیوں ہو؟ تو عرض کی، یا رسول اللہ، میں پریشان اس لیے ہوں کہ میری والدہ کافرہ ہیں، اور میں جب گھر جاتا ہوں تو میں آپ کے تذکرے،
آپ کے حسن کی اور کمال کی باتیں، آپ کے معجزات اپنی والدہ کو سنا نہیں پاتا، تو میرا یہ دل کرتا ہے کہ میری والدہ بھی اسلام قبول کر لیں۔ تو یا رسول اللہ، آپ ید اللہ والے ہاتھ اٹھائیں اور میری والدہ کے لیے دعا کریں۔ تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں، حضور علیہ السلام نے اپنے ید اللہ والے ہاتھ اٹھائے اور حضرت ابو ہریرہ کی ماں کے حق میں دعا کی کہ اے اللہ، ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرما۔ تو ابو ہریرہ نے جو ہی یہ حضور علیہ السلام کے الفاظ سنے، حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ ابو ہریرہ جلتی سے قدم اٹھاتے ہوئے چل پڑے۔ تو حضور علیہ السلام نے پوچھا، اے ہریرہ جلتی میں کیوں چل رہے ہو؟ تو عرض کی، تاریخی جملے سنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے، یا رسول اللہ، آج میں بس یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ پہلے میں گھر میں پہنچتا ہوں یا کہ آپ کی دعا پہنچتی ہے۔ تو سامعین دی وقار، جب ابو ہریرہ دروازے پر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو والدہ نے اندر سے آواز دی، بیٹا ہاں میں دروازہ کھولتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد والدہ آئیں، دیکھا ابو ہریرہ کہتے ہیں، دنیا والوں، میری والدہ کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے اور وہ غسل کر کے آئی ہوئیں سامنے میرے پاس کھڑی تھیں اور زبان اقدس پر ان کا کلمہ شہادت جاری تھا۔ تو حضور علیہ السلام کے دعا میرے پہنچنے سے پہلے پہنچ کر اس نے اجابت کا صحرا اور عنایت کا جوڑا پہن لیا تھا اور میری والدہ نے اسلام قبول کر لیا۔ تو سامعین دی وقار، ہمیں احادیث سے یہ درس ملتا ہے کہ والدین جو دعاؤں کا مرکز و محور ہیں، آپ کے کائنات کے عظیم ترین پاکیزہ رشتہ ہے، آپ کے پیر و مرشد، آپ کے دعاؤں کا مرکز و محور آپ کے والدین ہیں۔ ان کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، اللہ کی رضا کو حاصل کیجئے۔ اور اسلامک انفو اسٹوڈیو کے ہمارے سبسکرائبر جتنے بھی ہمارے سامعین و ناظرین ہوں گے، اسی موضوع سے ریلیٹڈ کچھ مہینہ لگاتار ان ویڈیو کو سماعت اسی موضوع پر فرماتے رہیں گے۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔